بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہے کوثر کا منظر مدینہ مدینہ۔ اللہ تعالیٰ ہر اس شخص کو محروم، ذلیل اور برباد فرما دیتے ہیں جو حضور اقدس حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی، بغض اور عناد رکھے۔ اعلان فرما دیا، ان شانئک ھو الابتر۔ یہ اللہ تعالیٰ کا قطعی فیصلہ ہے، ان شانئک ھو الابتر۔ جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہوگا وہ ضرور ابتر ہوگا۔ انا کے معنی یقیناً، بے شک، ضرور۔ شانئ کا مطلب دشمن، شانئک آپ کا دشمن، ہوا وہی ہوگا، الابتر بے نام و نشان، دم کٹا، وہ شخص جس کا ذکر خیر باقی نہ رہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ محکم اور قطعی اعلان قرآن مجید کی سورۃ الکوثر میں ہے۔ 3 آیات پر مشتمل ایک مختصر سی سورت، جس کی ہر آیت پڑھتے ہوئے منہ مٹھاس سے بھر جاتا ہے۔ ان 3 آیات میں الفاظ کا وہ آہنگ ہے کہ دنیا بھر کی شاعری اس کے سامنے ہاتھ باندھ دیتی ہے، جادو اور فلسفہ اس کے سامنے پھیکا پڑ جاتا ہے، اور پھر ان آیات کا ایک خاص ترنم، تجوید، سبحان اللہ۔ عرب کے معروف شعراء اپنا کلام لکھ کر کعبہ شریف پر لٹکا دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم فرمایا کہ سورۃ الکوثر لکھ کر وہاں سجا دو۔ جب یہ سورت عربی شعراء نے دیکھی تو بس دیکھتے ہی رہ گئے۔ کلام کو سمجھنے والے لوگ اور فصاحت و بلاغت کے بابے تھے، مگر یہاں ان کی زبانیں بند ہو گئیں۔ بالآخر ایک استاد شاعر نے سورہ مبارکہ کے آخر میں لکھ دیا، واللہ ما ھذا من کلام البشر۔ اللہ کی قسم یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے۔ ارشاد فرمایا، انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا فرما دی ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک جملے میں ہزاروں سوالوں کا جواب، لاکھوں وسوسوں کا حل، کروڑوں الجھنوں کا علاج اور ہر مایوسی کا توڑ۔ الکوثر کے معنی خیر کثیر، بہت زیادہ خیر، مسلسل بڑھنے والی خیر، ہمیشہ والی خیر، دنیا و آخرت کی خیر، ظاہر و باطن کی خیر، کبھی نہ ختم ہونے والی خیر، ہر زمانے میں نظر آنے والی خیر۔ انا اعطیناک الکوثر، انا بے شک ہم، اعطیناک عطا کر دی ہم نے آپ کو، الکوثر بہت زیادہ، بہت بابرکت، بہت عمدہ، بہت اعلیٰ خیر۔ الکوثر کا لفظ کثرت سے ہے، زیادہ، بہت زیادہ۔ ذرا جھوم کر پڑھیں، انا اعطیناک الکوثر۔ عطا فرمانے والا اللہ تعالیٰ، جن کو عطا فرمایا جا رہا ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو چیز عطا کی جا رہی ہے وہ ہے بہت زیادہ خیر، خیر ہی خیر۔ اندازہ لگائیں، مکہ مکرمہ کے ظلم و گھٹن والے ماحول میں جب یہ الفاظ حضرت آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئے ہوں گے تو آپ کس قدر خوش ہوئے ہوں گے۔ انا اعطیناک الکوثر۔ روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے درمیان تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ مبارک لگ گئی، پھر آپ ہنستے مسکراتے ہوئے جاگے اور فرمایا، مجھ پر یہ سورت نازل ہوئی ہے، انا اعطیناک الکوثر۔ مکہ کے مشرک اپنے پیلے دانت نکال کر کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نعوذ باللہ ان کا نام لینے والا بھی نہیں ہوگا۔ جو بیٹے پیدا ہوئے وہ بچپن میں وفات پا گئے، اور جو چند لوگ ساتھ تھے وہ یہ بھی مٹ جائیں گے، جبکہ ہم اصلی نسلی لوگ ہیں، معاشرے میں ترقی یافتہ، قوموں میں معزز اور حاجیوں کی خدمت کرنے والے، انہیں پانی پلانے والے۔ ہمارے تجارتی قافلے سردی گرمی مشرق و مغرب چلتے ہیں، ہماری اولادیں ہیں، بیٹے پوتے اور قبیلے ہیں۔ مسلمانوں کا قصہ تو چند دن کا ہے جو جلد ختم ہو جائے گا، ہم ہیں اور ہم رہیں گے۔ تب آسمانوں کے دروازے کھلے، عرش سے قطعی فیصلہ نازل ہوا کہ جن کو تم ختم ہونے والا کہہ رہے ہو وہی ہر خیر، ہر برکت، ہر ترقی کے دنیا و آخرت میں مالک ہوں گے۔ انا اعطیناک الکوثر۔ اور جو تم گستاخ طعنے دینے والے خود کو برتر اور باقی سمجھ رہے ہو تو تمہارے لیے فیصلہ یہ ہے کہ ان شانئک ھو الابتر، تم دنیا سے مٹ جاؤ گے، تمہارا دین مٹ جائے گا، تمہارا ذکر خیر کرنے والا کوئی بھی نہیں ہوگا، تم جہنم میں اور تمہاری داستان تاریخ کے کوڑے دان میں غائب ہو جائے گی۔ جب یہ صورت نازل ہو رہی تھی تو حالات بالکل ایسے نہیں تھے کہ ایمان کے بغیر اس صورت کے مضمون کو کوئی تسلیم کر سکے۔ جن کو خیر کثیر کا مالک بتایا گیا تھا وہ محصور تھے، مظلوم تھے، انہیں مارا جاتا تھا، ستایا جاتا تھا۔ معاشرے کے لوگ عزت سے ان کا نام لینے کو تیار نہیں تھے، اور جن کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ وہ بے نام و نشان ہوں گے، ان کا نام ہر طرف گونج رہا تھا، ان کی بدماشی ہر جگہ چل رہی تھی، ان کی طاقت آپے سے باہر تھی، اور ان کے مٹنے کے کوئی آثار نہیں تھے۔ مگر اس وقت بھی مکہ مکرمہ کے مظلوم اور فاقہ کش مسلمان
رات کی تاریکیوں میں پورے یقین سے پڑھتے تھے، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، اور انہیں اس میں ذرہ برابر شک نہیں ہوتا تھا کہ یہ بالکل سچ ہے، بالکل حق ہے۔ اور پھر کچھ عرصہ بعد منظر بالکل واضح ہو گیا۔ آج کتنے لوگ مکہ کے ان موٹی گردن والے چارلی ایبڈوز کا نام جانتے ہیں؟ کتنے لوگ ان کے ناموں پر اپنے بچوں کے نام رکھتے ہیں؟ کتنے لوگ ان کے نام سے کوئی حرارت، کوئی کیفیت یا کوئی راحت پاتے ہیں؟ کوئی بھی نہیں، کوئی بھی نہیں، جبکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی، اسم گرامی آج بھی روزانہ 1.5 ارب سے زائد مسلمان محبت، عقیدت اور احترام سے لیتے ہیں۔ ساری دنیا میں سب سے زیادہ بچوں کا رکھا جانے والا نام بھی محمد ہے، اور عرش سے فرش تک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام کا سلسلہ ہر لمحہ، ہر ساعت اور ہر گھڑی جاری رہتا ہے۔ انا اعطیناک الکوثر، الکوثر کا لفظ رب کریم نے ارشاد فرمایا، اہل علم کے لیے اس میں تحقیق کا دروازہ کھل گیا۔ حضرات مفسرین نے الکوثر کے 25 سے زائد معنی بیان فرمائے ہیں، اور سچ تو یہ ہے کہ الکوثر کا لفظ ان تمام معانی کو شامل ہے، اور اس میں مزید بھی ایسے معنی موجود ہیں جن تک ابھی تک کسی انسان کی عقل نہیں پہنچ سکی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو خیر کثیر عطا فرمائی ہے وہ حد اور اندازے سے بہت زیادہ اور حدود و قیود سے بہت ماوراء ہے۔ اس لفظ میں یہ بشارت موجود ہے کہ آپ کا دین قیامت تک ختم نہیں ہوگا، آپ کی امت قیامت تک ختم نہیں ہوگی، آپ کا نام مبارک ہر آئے دن مزید عظمت پائے گا، آپ کی شان مبارک ہر گھڑی بڑھتی چلی جائے گی۔ یہ جو ہر تیسرے دن کچھ مفکرین یہ اعلان کر دیتے ہیں کہ اگر ہم نے فلاں بزدلی یا مصلحت اختیار نہ کی تو اسلام اور مسلمان مٹ جائیں گے، یہ ان کی خام خیالی بزدلی اور قرآن پاک سے جہالت ہوتی ہے۔ یہ دین مٹنے کے لیے آیا ہی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں، اور یہ امت آخری امت ہے، اس امت کے بعد کوئی امت نہیں۔ دنیا سے جب مسلمان ختم ہوں گے تو پھر فوراً قیامت آ جائے گی۔ ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی مسلمانوں کو ختم کر کے اس دنیا پر راج کرتا رہے۔ اسلام خود الکوثر ہے، اور اس امت میں الکوثر کے عجیب عجیب حالات اور افراد ظاہر ہوتے رہتے ہیں۔ اس امت کے علماء بھی الکوثر کا مصداق ہیں، اور اس امت کے اولیاء بھی۔ اس امت کے فاتحین بھی الکوثر میں شامل ہیں، اور اس امت کے غازی بھی، جبکہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے مطابق حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی رکھنے والا کوئی فرد، کوئی قبیلہ یا کوئی گروہ زیادہ عرصہ اس زمین پر قائم نہیں رہ سکتا۔ ان شانئک هو الابتر۔ اب آج کی آخری بات سنیں، اس بات کی تفصیل اگلی ملاقات میں آئے گی انشاءاللہ۔ وہ بات یہ ہے کہ اسلام اور کفر کے درمیان جنگ ہوتی رہتی ہے اور ہوتی رہے گی، مسلمانوں اور کافروں کے درمیان جنگ ہوتی رہی ہے اور ہوتی رہے گی، اور اس جنگ میں ظاہری فتح کبھی مسلمانوں کو ملتی ہے تو کبھی کافروں کو۔ جنگ ایک ڈول کی طرح ہے، کبھی ایک فریق لے اڑتا ہے تو کبھی دوسرا فریق، مگر ایک بات پکی ہے، وہ یہ کہ اگر زمانے کے کفار اپنی جنگ کو ہمارے محبوب آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے تک لے آئیں تو پھر اس جنگ میں کفار کو ہی شکست ہوتی ہے، کیونکہ مسلمان کبھی یہ گوارا نہیں کرتے کہ جنگ ان کے محبوب آقا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے تک پہنچے، چنانچہ پھر ان سے جو ہو سکتا ہے وہ کرتے ہیں، اور وہ اس معاملے میں کسی بھی قربانی اور کسی بھی اقدام سے دریغ نہیں کرتے۔ دوسری طرف چونکہ حضرت آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت ہیں، اور انسانوں کی طرح دوسری مخلوقات بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و عقیدت سے سرشار ہیں، تو اس جنگ میں مسلمانوں کے ساتھ ساتھ دوسری مخلوقات بھی دشمنان اسلام پر حملہ آور ہو جاتی ہیں۔ آپ غزوہ احزاب پر غور کریں، عرب کے اتحادی لشکروں نے اس جنگ کو منافقین کی مدد سے حضرت آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے تک پہنچانے کی کوشش کی، تب اس اتحادی لشکر کا ایسا برا حال ہوا کہ پھر وہ دوبارہ کبھی جمع نہ ہو سکے اور نہ مسلمانوں پر حملہ آور ہو سکے۔ اہل یورپ کی یہ گستاخیاں، یہ خاکے، یہ بدماشیاں اگر اس جنگ کو محبوب دو جہاں حضرت آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمہ مبارک تک لے جانے کی کوشش ہیں تو پھر ساری دنیا یاد رکھے، ان شانئک هو الابتر۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔